ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لسان القرآن کی اس سلسلے کا جو آج تیسرا کلاس ہے، اس میں ہم عامر سہیل صاحب کی جو کتاب ہے لسان القرآن، اس میں ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی اسم کے جو 4 پہلو ہیں، ایک اسم کا اعراب، اور اس طرح سے اسم کا عدد، اسی طرح سے اسم کا مذکر مؤنث، اسی کو بولتے ہیں اسم کا جنس. تو جنس کے اعتبار سے ہمیں اسم میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، پھر جا کے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جملے میں. چلیں، تو جیسے عربی یا اردو زبان میں مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، ویسے ہی عربی زبان میں بھی جنس 2 ہی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. محترم عامر سہیل صاحب ہمیں یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یار یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی اسم مذکر ہے یا مؤنث. تو یہ فرما رہے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. یعنی آپ یوں سمجھے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسم آپ کے سامنے ہے، اسم سے مراد جگہ، چیز، صفت، کام کا نام وغیرہ، ان کو ہم اسم ہی سمجھیں گے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. تو اس لیے ہم کریں گے کیا، ہم مؤنث کے کچھ قواعد دیکھیں گے، کچھ قواعد سیکھیں گے، کچھ قواعد پڑھیں گے. وہ اگر ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، ہم انہی قواعدوں کو اس چیز پر اپلائی کریں گے. اگر وہ قواعد اس پہ فٹ ہوتے ہیں تو وہ مؤنث ہے، ادروائز وہ آٹومیٹکلی مذکر ہی سمجھا جائے گا. اس کے بعد میں عامر صاحب میں سمجھا رہے ہیں کہ مؤنث کی اقسام. پہلے مؤنث کی 2 اقسام ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. اب دونوں میں کیا فرق ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں کیا فرق ہے؟ اس کو ایک بار میں واپس لے کے آتا ہوں، تھوڑا سا اسکرول ہو گیا. ہاں، مؤنث حقیقی یوں سمجھیے آپ کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو. جیسے آپ کے پاس ایک مؤنث ہے امن، جس کو ہم ماں بولتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے باپ، اب. ایسی بنتن، اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے ولد. اسی طرح ہمارے پاس ہے اخت، اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہے اخ. امرأتن، عورت، اس کے مقابلے میں مذکر مرد موجود ہے، یعنی رجل. تو ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، یعنی یہ حقیقت میں مؤنث ہے. ان کو عموماً سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ ہوتا نہیں کہ کسی بھی ایسے اسم کو پہچاننا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. پھر دوسری قسم ہے مؤنث لفظی. مؤنث لفظی وہ ہے جس میں یعنی اس کے مقابلے میں فی الواقع کوئی مذکر موجود تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انہیں مؤنث سمجھا جاتا ہے، ان کا استعمال مؤنث کیا جاتا ہے. مثلا مروحتن، پنکھے کو بولا جاتا ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. شمسن، سورج کو بولا جاتا ہے، اس کا مؤنث بھی استعمال مؤنث ہوتا ہے. ذکرا، نصیحت کو بولتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے. اور صحرا، یعنی صحرا، اور یہ بھی مؤنث ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے. تو یہ مؤنث لفظی ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر دوسری قسم ہمیں سمجھا رہے ہیں مؤنث لفظی کی اقسام، یعنی یہ جو مؤنث لفظی ہے اس کی اقسام میں سمجھا رہے ہیں. مؤنث لفظی کا دوسرا نام، یعنی مؤنث لفظی کی پہلی قسم ہے مؤنث قیاسی یا علامتی. یعنی ایسے مؤنث میں کوئی علامت پائی جائے گی جس علامت کی بنا پر یا جس علامت کی ہیلپ سے ہم اس کو مؤنث سمجھ سکتے ہیں. جیسے
یہاں چند مثالیں دی ہوئی ہیں۔ علامت کون کون سی ہے؟ ایک علامت ہے، یہ بڑی اہم ہے، ایک علامت ہے گول تا کا ہونا، کسی بھی اسم کے آخر پہ گول تا کا ہونا، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ علامت مؤنث یعنی ایسا اسم مؤنث ہوگا، جیسے یہاں پہ غرفتن، آخر پہ گولتا ہے یعنی کمرہ۔ دوسری علامت ہے اس طرح کی علامت، اسم کے آخر پہ حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو، اس کو بولا جاتا ہے الف ممدودہ۔ یہاں پہ دیکھ لیجیے اگزامپل موجود ہے صفرا، تو یہاں پہ آخر پہ حمزہ اور اسے ما قبل الف ہے، تو یہ صفرا جو لفظ ہے، یہ جو اسم ہے، یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ اس کے بعد میں تیسری موٹی علامت ہے اسم کو یعنی مؤنث کو پہچاننے کی، وہ اس طرح کا یا اور اس کے ما قبل حرف پر ایسا کھڑا الف ہونا، اس کو الف مقصورہ بولا جاتا ہے۔ مثال یہاں پہ ہے کبرا، تو کبرا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے سب سے بڑی، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی یہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث کو پہچاننے کے لیے تین علامتیں ہیں، تا مربوطہ یعنی اسم کے آخر پہ تا مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہمیں۔ پھر دوسری قسم ہے مؤنث سماعی، یعنی وہ مؤنث جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں اور ہم نے اسے سنا ہے، ان میں کوئی ایسی علامت موجود تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اہل زبان انہیں استعمال کرتے ہیں مؤنث کے طور پر، ہم نے بھی اہل زبان سے سنا ہے، تو یہ مؤنث ہی مانے جائیں گے۔ جیسے سماعن آسمان مؤنث، ارض مؤنث استعمال ہوتا ہے، شمس مؤنث، ید مؤنث۔ یہ تو کچھ چند چیزیں ہو گئی جن کی ہیلپ سے ہم کسی اسم کو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ اس کے بعد میں بڑی اہم چیزیں ہیں، یہاں پہ چند گروپس کا نام رکھا ہوا ہے، یہاں پہ 5 گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 5 گروپس یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں بھی یہ مؤنث ہی استعمال، یعنی ان میں سے جو الفاظ آئے ہیں وہ مؤنث ہی استعمال ہوئے ہیں۔ ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے اس طریقے سے۔ ایک تو ہم ذہن میں رکھیں گے گروپ نمبر 1 ہواؤں کے نام، یعنی قرآن پاک میں بہت سارے ہواؤں کے نام ہیں، یعنی یوں کہیں کہ عرب ہواؤں کے بہت سارے نام رکھتے ہیں، کہ ہوا تیز ہے، کہ ہوا جس طرح کی ہوا ہوگی، جیسے ریحن قرآن پاک میں آیا ہے، صرصرن قرآن پاک میں آیا ہے، بادن، سمومن، تو یہ ہواؤں کے نام ہے عرب میں، یہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہواؤں کے نام۔ نمبر 2 شراب کے نام، خمرن، خرطومن، یہ شراب کے نام ہے، یہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری آگ کے نام، آگ کے بہت سارے نام قرآن پاک میں بھی آئے ہیں، جیسے نارن، جہنم، جہنم جہنم کو بھی بولتے ہیں جسے عموماً ہم سمجھتے ہیں، اور نار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جہیم، سعیر، سقر، یہ نار آگ کے نام ہے، تو یہ بھی مؤنث استعمال ہوں گے۔ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، یعنی جو جوڑوں میں ہیں، دو، جیسے ہاتھ، یدن، پاؤں، قدم، اذن، کان، عین، آنکھ، رکبتن، یعنی جو گھٹنے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ انسان میں دو ہوتے ہیں، تو ایسے اجزاء جو انسان کے جسم میں دو ہے، تو یہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یاد رکھا جا سکتا ہے، جیسے سماعن، ارض، شمس، نفس، دار، حرب، عصا، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان گروپس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں میں ہیں، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھا، مؤنث میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ایکسیپشن ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بعض اوقات ایسا لفظ آئے گا جہاں پہ شاید ہمارے قاعدے کام نہ کرے، لیکن وہ پھر انسان جیسے وہ پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا رہتا ہے، تو اس کے ذہن میں وہ آٹومیٹک وہ مستحضر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں آٹومیٹک۔ فی الحال تو اتنی چیزیں کوشش ہمیں یہ کرنے کی یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، عربی زبان میں جو صفات ہے، یعنی کوالٹیز، جیسے اچھا، برا، نیک، اگر وہ کوالٹیز اسم ہیں، ان کا ہم مؤنث بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر تو لفظ اسم ہے، اس کو ہمیں اگر مؤنث بنانا ہے تو کیسے بنائیں؟ اس کے لیے ایک سادہ سا رول ہے،
جیسے ایک یہاں پہ لفظ ہے صالحن یعنی نیک مرد. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے نیک عورت کے لیے استعمال کر نیک عورت کے لیے صفت یوز کرنی ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ آخر پہ گولتا کو بڑھانا ہے. جیسے صالحن سے صالحتن، حسن اچھا، حسنتن اچھی، مسلمن مسلمان، مسلمتن مسلمان عورت یا مسلمان لڑکی. تو اس طرح سے یعنی یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ آپ جو کوالٹیز ہوتی ہے، جو صفات ہوتی ہے، ان کے مذکر کو مؤنث کیسے بنا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ صرف صفات میں نہیں ہے، اور بھی بہت جگہ پہ ہم یہ رول اپلائی کرتے ہیں. جیسے استاذ ہے، اگر ہمیں استاذہ کے لیے استعمال کرنا ہو عربی یعنی استانی کے لیے، تو ہم گولتا بڑھائیں گے، بنے گا استاذتن. اس طرح تلمیذ شاگرد، تلمیذتن شاگردہ. طفل چھوٹا بچہ، طفلتن بچی. ابن لڑکا، ابنتن لڑکی، جس کو بنتن بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک رول ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں. گولتا کو بڑھا کے ہم مذکر کو مؤنث میں یعنی مذکر اگر کوئی ہو تو اس کا مؤنث ہم کس طرح بنا سکتے ہیں. اچھا، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے، بہت جگہ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یعنی اسم کے بارے میں جاننا جنس کے اعتبار سے، یعنی اسم کا مذکر اور مؤنث جاننا. اب یہاں پہ ایکسرسائز دی ہوئی ہے، کیونکہ اس کتاب میں اصل میں ہم یہ کتاب اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم سالو کریں تاکہ اس سے ہماری پریکٹس ہو. تو عامر سہیل صاحب نے اس کتاب میں اس چیپٹر میں یعنی جنس کی اس چیپٹر میں اس ٹاپک میں جو مشق دی ہے، ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، چلے ہم لوگ اس کو سالو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ مائک آن کر لیجئے. جی، تو کچھ زیادہ آسمان نہیں ہے، 5-10 ہے. تو پہلا لفظ جو یہ لے کے آئے ہیں مسجدن، اور یہاں ترجمہ بھی سامنے لکھا ہوا مسجد. تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے بارے میں کچھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو کیسے آپ نے اس کو پہچانا مذکر؟ مطلب الف یعنی تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، ہو گئے 3 چیزیں. اس کے بعد یہ مسجد ہواؤں کے نام بھی نہیں ہے، نہیں ہواؤں کی کیٹیگری میں نہیں ہے. آگ کے نام اس میں بھی نہیں ہے، شراب کے نام میں بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح سے جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں میں ہو وہ بھی نہیں ہے. تو موٹے موٹے چیزیں ہم اس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مذکر، تو یہ مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. پھر ہے بیتن، بیتن یعنی گھر. گھر کے بارے میں بتائیے آپ، یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ بھی مذکر ہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوبارہ اس میں علامت مؤنث نہیں ہے. تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ. ہواؤں کے نام، شراب کے نام، اسی طرح سے جسم کے اعضاء جو جوڑوں میں ہیں، اس میں کوئی بھی فٹ نہیں ہو رہا. اسی طرح سے جو اکثر شہروں اور ملکوں کے نام ہے جو شاید اوپر آیا نہیں، وہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی مذکر ہے. چلے، دارن مؤنث کیسے؟ ہاں جی، اس میں اصول تو نہیں ہے، لیکن اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اسما ہمارے ذہن میں آ گئے تو یہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، اوپر جو لکھا ہوا تھا. بہرحال یہ مؤنث ہی ہے، بالکل صحیح، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں. اور اس کے علاوہ ہے جدارن. جدارن مطلب دیوار. یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ کوئی بھی یعنی قاعدہ اس پہ اپلائی کریں گے آپ تو یہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے، تو یہ اپنا ہو گیا مذکر. ٹھیک ہے. ساعت کیسے؟ ہاں، اس میں تو علامت مؤنث موجود ہے، تا مربوطہ، تو یہ آسان ہے، مؤنث ہے. عابدتن یعنی ساعتن کا مطلب گھڑی. ساعتن ہم ایک تو وہ جو گھڑی ہم پہنتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں،
اور ساتھ ہم وقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے میں آپ سے بتاؤں کہ ابھی کیا ٹائم ہوا تو میں کہوں گا کمی کمی ساعہ. ٹھیک ہے, تو وہ اس ٹائم پہ وہی مطلب لیا جائے گا, وقت بھی گھڑی بھی. بہرحال عابدتن, یہ بات کیونکہ گولتا ہے ادھر تو آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے عبادت کرنے والی. اگر یہ گولتا نہ ہوتا تو آپ کیا ٹرانسلیشن کرتے؟ والا تو مذکر ہو گیا آٹومیٹک. ٹھیک ہے, تو بہرحال عابدتن مؤنث ہے. خضراء اس کا مطلب ہے سبز. یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کیوں جی؟ اس میں آخر پہ حمزہ پیش اور اس سے پہلے الف ہے تو یہ علامت مؤنث میں سے ہے, تو یہ مؤنث ہے. حسنا سب سے اچھی. کیوں؟ ہاں, یعنی یا اور اس کے اوپر جو الف دکھ رہا ہے اس کو الف مقصورہ بولا جاتا ہے, تو یہ بھی علامت مؤنث میں سے بھی ہے. زرقاء کیسے؟ ہاں, اس میں آخر پہ جیسے اوپر آیا تھا خضراء میں ویسے ہی زرقاء میں, تو یہ بہرحال نیلی, تو یہ ہو گیا اپنا مؤنث. ذکریٰ کیوں؟ اس میں الف مقصورہ موجود ہے. تو یہ چند کچھ قواعد ہیں, یعنی جو موٹے موٹے قواعد ہیں, مطلب اتنے بھی اگر انسان کے ذہن میں ابتدا میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. یعنی پھر آگے وہ اسٹڈی سے خود بخود آٹومیٹک ان کو گین کر سکتا ہے باقی چیزوں کو. تو یہ تو تھا اسم کے بارے میں. دوسری چیز, پہلا ہم نے جو پڑھا تھا وہ اسم کا اعراب اور دوسرا اسم کا جنس. تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یا یہ جو چیپٹر ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اب انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے وہ ہے اسم کا عدد. تو میرے خیال سے آج اصل میں کچھ جو میں نے کلاس سٹارٹ کی, میرے خیال سے آج ہم یہیں تک رکتے ہیں انشاءاللہ. تو کل کرتے ہیں انشاءاللہ. بالکل کل ہم اٹھائیں گے, دیکھتے ہیں جیسا مناسب لگتا ہے. اگر مجھے لگا تو دونوں پارٹ جو بچے ہیں دونوں کر سکتی ہیں, یا اگر زیادہ لینتھی ہو تو پھر عدد ہی کرتے ہیں کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت, تو چلے آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, الحمد للہ رب العالمین. چلے ٹھیک ہے.